تو چلیں میرے عزیزو، ہم آج کی میٹنگ کے شروع میں دعا کرتے ہیں۔ خداوند یہوہ پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے، اور خداوند اس بات کے لیے کہ ہم تیرے نام پر اکٹھے ہوئے ہیں اور تو ہمیں سکھاتا ہے اور تیرا پاک روح ہمیں سکھاتا ہے۔ خداوند ہم آج تیری بڑی بلیسنگ کو مانگتے ہیں، تیرے پاک روح کے تازہ مسا کو مانگتے ہیں، تیرے روح کی انوائنٹنگ کو مانگتے ہیں، تاکہ خداوند ہم جو کچھ سیکھیں وہ تیرے پاک روح کے ذریعے سے سیکھیں۔ خداوند تو میرے ہونٹوں کو چھونا، اور خداوند میں جو کچھ بولوں وہ تیری پاک مرضی کے مطابق ہو، اور آج کا دن ہمارے لیے بہت سی خوشیاں اور برکتیں لے کر آئے، اور بہت سی وزڈم ہمارے لیے لے کر آئے، تاکہ ہم آپ کو جانیں، آپ کا خوف رکھیں اور آپ میں بڑھتے جائیں۔ یسوع کے جلالی اور فتح مند نام میں مانگتے ہیں، آمین آمین۔ آج کا جو لیسن ہے اس کا مین ٹاپک ہے چیلنج بٹوین فالس اینڈ ٹرو گاڈ، جھوٹے خداؤں اور سچے خدا کے درمیان میں ایک چیلنج ہے۔ تو دوسرا ایک ریکیپ ہم پہلے سے دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے چیپٹر میں کیا ہوا۔ تو پچھلے چیپٹر میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ نبوکت نظر کو ایک خواب آتا ہے، اور وہ خواب اسے بار بار پریشان کرتا ہے، اور کوئی بھی کسدی بابل کا رہنے والا اور جادوگر اور نجومی اور پنڈت اور حکیم کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہیں کر پاتا۔ تو فائنلی خدا کا بندہ دانییل جو ہے اس خواب کی تعبیر کرتا ہے، اور بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ دانییل نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ خواب آنے سے پہلے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ اس نے نہ صرف اس کو خواب بتایا، نہ صرف اس کو تعبیر بتائی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ بادشاہ، اس سے پہلے کہ تو سوئے، تو اپنے پلنگ پر لیٹا خیال کر رہا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، میرے بعد کیا ہوگا، کیونکہ تیرے اندر جو ہے گھمنڈ سما رہا تھا۔ تو سوچ رہا تھا کہ شاید میں اپنی کنگڈم کو پوری زندگی، میری نسلوں تک، ہمیشہ تک میری بادشاہی رہے گی، لیکن خدا نے تجھے بتایا ہے کہ وہ بادشاہی جو ہے تجھ سے چھین لی جائے گی اور کسی اور کو دے دی جائے گی، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ تیرے بعد فارس کی سلطنت آئے گی، اور یونان کی سلطنت آئے گی، اور روم کی سلطنت آئے گی، اور اس کے بعد بھی ایک سلطنت آئے گی، اور پھر خداوند کی سلطنت جو ہے وہ آئے گی۔ یعنی تیرا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ تب نبوکت نظر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانییل کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ اسے ہدیہ دیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں۔ بادشاہ نے دانییل سے کہا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ اور پھر کیا کیا؟ بادشاہ نے دانییل کو بہت سے انعام کے نام دیے، اسے بہت صوبہ بابل میں ایک بڑی پوزیشن دی، اور نہ صرف اسے بلکہ اس کے ساتھیوں کو بھی اس نے اعلیٰ مقام دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے نبوکت نظر بادشاہ تھا، اس کی ہوش ٹھکانے آئی۔ اس نے کہا کہ دانییل میں خدا کی روح رہتی ہے، آسمان کے خدا کی روح رہتی ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ دانییل کا مقام اونچا ہوا، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ دانییل کے آگے جھک گیا، اس کو سجدہ کرنے لگا، عزت اس کی تعظیم کرنے لگا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اگلے چیپٹر میں ہم پڑھتے ہیں 3 باب کو، اور یہاں پر لکھا ہے نبوکت نظر سونے کی مورت کی پوجا کا حکم دیتا ہے۔ نبوکت نظر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 6 ہاتھ تھی،
اور اسے دورا کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا۔ تو اب کیا ہے کہ اس نے ایک مورتی بنائی ہے، اور مورتی اس مقصد کے لیے بنائی ہے کہ وہ سب لوگوں سے اس کی عبادت کروائے، اس کو سجدہ کروائے۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے پہلے کیا دیکھا کہ پچھلے باب میں یہ سمجھ جاتا ہے، یہ اس کو ہوش آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے، ابھی دوسرے اور تیسرے باب کے اندر کچھ تھوڑی مدت کا فرق ہے، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے وہ سب باتوں کو بھول جاتا ہے پھر سے، اور کیا کرتا ہے؟ دانیل نے تو اسے بتایا تھا کہ تیرے بعد کوئی اور سلطنت آئے گی اور آئے گی، اور وہ انعام بھی اس کو دیتا ہے، لیکن اب یہاں پر اس نے کیا کیا؟ سونے کا ہی ایک مجسمہ بنا لیا، ایک مورتی سونے کی بنا لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سونے کی ہی مورتی کیوں؟ کیا ایسی وجہ تھی کہ اس نے سونے کی مورتی کو بنایا؟ سونے کی مورتی اس لیے کیونکہ اس کو دانیل نے بتایا تھا، اس نے کہا تھا کہ جو اس مورتی کا سر ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ہے بادشاہ۔ اور آپ نے دیکھا اس مورتی کو پچھلی دفعہ کہ وہ مختلف طرح کی بنی ہوئی تھی۔ اس کا سر جو تھا وہ سونے کا تھا، بازو چاندی کے تھے، اور اس کا شکم یعنی اس کا پیٹ اور تھائز جو تھیں وہ تانبے کی تھیں، اور ٹانگیں لوہے کی، اور پاؤں لوہے اور مٹی کے تھے۔ لیکن اس نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا کہ یہ تو جو میں نے مورتی دیکھی وہ طرح طرح کے میٹل سے، دھاتوں سے بنی ہوئی تھی، لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ میں جو سونے کا سر یعنی جو میں ہوں، میں پوری مورتی اسی کی بنا لیتا ہوں۔ گمنڈ اس کے اندر چھا گیا، اس کے اندر شیطان نے قبضہ کر لیا۔ یہ جو سیٹ کا نشہ ہوتا ہے نا، یہ بہت برا ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ تو اس نے کیا کیا؟ ایک عجیب کام کیا، اس نے پوری مورتی ہی سونے کی بنا لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ پوری سونے کی مورتی تھی؟ کیونکہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی چوڑائی اور لمبائی کو، تو اس کی لمبائی 60 ہاتھ ہے اور چوڑائی 6 ہاتھ۔ 60 ہاتھ کا مطلب ہے 90 فیٹ، 90 فیٹ، اور چوڑائی 9 فیٹ، تو یہ بہت اونچی ہے۔ اگر کبھی آپ نے مینار پاکستان کا وزٹ کیا ہے تو مینار پاکستان کی جو اونچائی ہے وہ 200 سے زیادہ، 206 فٹ اس کی اونچائی ہے، تو اس کی ہے 90 فٹ، یعنی یہ سمجھیں کہ مینار پاکستان کا آدھا ہے یہ اسٹیچو۔ اور اتنا سونا کہاں سے آیا؟ ایکچولی بہت زیادہ سونا اس کے پاس تھا، اسی لیے دانیل نے کہا کہ وہ سونے کا سر تو ہی ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ ٹوٹل سونے کا نہیں تھا۔ اسٹیچو جب بھی بنائے جاتے تھے، پہلے وہ لکڑی کے بنائے جاتے تھے اور اس کے اوپر سونے کی پرت لگائی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ لکڑی کا بنا کے اس پہ سونا منڈھا، اور وہ سونا بھی اگر منڈا بھی جائے تو بہت سونا اس نے استعمال کیا۔ اور اس کے اندر کیا خواہش تھی کہ میں وہ سونے کی مورتی جو میں نے جو مورتی خواب میں دیکھی، میں اس کو پورا سونے کا بناتا ہوں تاکہ ہمیشہ میری سلطنت قائم رہے۔ اور پھر نبوکد نظر نے کیا کیا کہ اپنے جو آفیشلز ہیں ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ تم کیا کرو، اسے دورا کے میدان میں صوبہ بابل کے اندر اسے رکھو۔ اور یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہے دورا کا میدان، اور یہ جو میدان ہے آج عراق کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ عراق کا نقشہ کیسا ہے، یا اس وقت بابل کی جو اس کا لینڈ تھا، اس کا جو میپ تھا وہ کس طرح سے ہے، تو اگر آپ کو جو گرین دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بابل
کا صوبہ بابل ہے، اور یہ یلو پارٹ جہاں جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں تک نبوکت نظر بادشاہ کی سلطنت تھی۔ یہ پورا علاقہ اس کا تھا، اس نے قبضہ کر لیا ہوا تھا اس علاقے کے اوپر۔ اور اگر ہم ایک اور تصویر دیکھیں تو یہ میں نے لیٹسٹ تصویر آج جو گوگل میپ ہے وہاں سے لی ہے، اور وہیں سے ہی گرین جو سرکل ہے اس کو آپ فوکس کریں تو وہ وہاں پر اس وقت بغداد کا شہر آ رہا ہے، اور بغداد جو ہے وہ کیپٹل ہے اس وقت عراق کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ سمجھے صوبہ جو بابل کا تھا وہ بغداد اس وقت کہلاتا ہے، اور دورہ کا میدان بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ تم اس کو کھڑا کرو، اس کی تعظیم کے لیے سب لوگ جمع کیے جائیں، میری کنگڈم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے۔ اور بادشاہ نے ایک اعلان کروایا کہ سب لوگ اس مورتی کے آگے، جو کہ اگر دیکھی جائے تو وہ نبوکت نظر کی اپنی مورتی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب وہ اپنے خداؤں کو بھی بھول گیا ہے، اب حکومت کا نشہ اس کے اوپر اتنا چڑھ گیا ہے کہ اس نے اپنی ہی مورتی بنا کر اس نے اس کے آگے لوگوں کو کہا کہ سجدہ کرو، لیکن اگر تم نے میرے حکم نہ مانا تو تم آگ کی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے، تمہیں کیا ہے سزائے موت دی جائے گی اگر تم میری تعظیم نہ کرو گے، اگر تم میری عزت نہ کرو گے تو میرے عزیزوں وہ پاور کا نشہ اور دولت کا نشہ اس کو اتنا چھا گیا ہے کہ وہ اپنی عزت کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دینا چاہتا ہے، اور اس نے اناؤنس کروا دیا، اس نے جو ہے ایک مناد کو کہا، مناد وہ ہوتا ہے جو اناؤنس کرنے والا ہوتا ہے، وہ کسی اونچی جگہ پر ان دنوں میں اسے کھڑا کیا جاتا تھا اور وہ پھر اونچی آواز میں اناؤنس کرتا تھا، اور اناؤنسمنٹ کیا تھی کہ اے لوگو، اے امتوں اور اے مختلف زبانیں بولنے والوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ جس وقت کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربت اور چغانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو سونے کی مورت کے سامنے جس کو نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا ہے گر کر سجدہ کرو۔ یہ اناؤنسمنٹ ہے، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ یہ اس کا اعلان تھا کہ اگر تم سجدہ نہ کرو گے تو سزا کیا ہے، اس گستاخی کی سزا کیا ہے، سزائے موت، اور کہاں پر آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سب لوگ اس کے آگے جھکتے ہیں، سب لوگ جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں، شیدرک، میشک اینڈ ایبدنگو، یعنی حننیہ، میسائل اور عزریہ، یہ 3 لوگ ایسے ہیں جو اس بادشاہ کے سامنے نہیں جھکے، اس مورتی کے آگے نہیں جھکے، کیونکہ وہ صرف خدا کے آگے جھکتے تھے۔ اور پھر بابل کے جو لوگ تھے، جو کسدی تھے، کسدی جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں نا تو بابلیوں کا دوسرا نام کسدی ان کو کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ غور کریں کہ اسرائیلیوں کا بھی ایک نام آج کل ہم لیتے ہیں، یہودی، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اسرائیلی ہیں لیکن ان کو یہودی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ یہودا کے علاقے میں رہتے تھے، وہ علاقہ تھا ان کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک اسرائیل کہلایا اور ایک یہودا کہلایا۔ اسرائیل کو اسیریا کی سلطنت نے ختم کر دیا، لیکن یہودا کا جو پارٹ تھا وہ ہمیشہ قائم رہا، اور
उस लोगों को लोग फिर इसराइलियों की बजाय यहूदी लोग कहना शुरू हो गए। तो इसलिए कसदियों ने यानी बाबलियों ने शिकायत की सदरक की, मीशक की और अब्दुन्नजू की। इन्होंने बादशाह के हुजूर जाकर कहा कि बादशाह, जो तू यहूदा से यानी इसराइल से जो बंधुए लेकर आया है, जो लोग गिरफ्तार होकर आए हैं, वो तेरा हुक्म नहीं मानते, ना वो तेरे माबूदों का हुक्म मानते हैं, ना उनकी इबादत करते हैं और ना तेरा हुक्म मानते हैं। वो तेरी भी गुस्ताखी करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस मूरत को तूने खड़ा किया वो उसके आगे सजदा नहीं करते। बादशाह को इस बात का बहुत गुस्सा आया। बादशाह का रंग जो है मुब्दिल हो गया, चेंज हो गया, बदल गया, और उसने कहा कि इनको हाजिर किया जाए। लोगों ने पकड़कर सदरक, मीशक और अब्दुन्नजू को बादशाह के सामने हाजिर किया और बादशाह ने उन्हें कहा, चेतावनी दी बादशाह ने कहा कि सदरक, मीशक और अब्दुन्नजू, क्या तुम ये सच बात है कि जो मूर्ति मैंने खड़ी की है तुम उसके सामने नहीं झुकते? तो उन्होंने इकरार किया, उन्होंने कहा, हाँ बादशाह, हम उस मूर्ति के आगे जो तूने खड़ी की है हम नहीं झुकते। और बादशाह ने, सुनिए क्या कहा 15वीं आयत में। बादशाह कहता है, अब तुम तैयार हो जाओ और जिस वक्त तुम करना और सितार और रबाब, बरबत यानी मुख्तलिफ साजों की आवाज़ सुनो, तो उस मूरत के आगे जो मैंने बनवाई है, अगर तुम सजदा करते हो तो ठीक है, बच जाओगे, लेकिन अगर तुम सजदा ना करोगे तो याद रखो कि मैं तुम्हें आग की जलती भट्टी में डाल दूंगा। और आगे कहता है कि कौन सा माबूद तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा। जब ये बात करता है ना कि कौन सा माबूद तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि नबूकदनजर को बड़ा मान है अपने आप पे, उसको पहले भी पता है कि मैं पहले भी इनको बंदी बना कर ले आया हूं और इनका खुदा कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वो भूल गया था कि एक्चुअली खुदा उस वक़्त इसराइल को सज़ा देना चाहता था, इसीलिए खुदा ने नबूकदनजर के हवाले इसराइलियों को कर दिया। लेकिन अब वो प्राइड में बहुत बढ़ गया है और कहता है कि कौन सा माबूद तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकता है। तो ये बात सुनकर सुनिए कि उनके क्या रवैयाजात हो जाते हैं। सदरक और मीशक, 16वीं आयत को गौर से देखें अगर बाइबल है आपके पास। सदरक और मीशक और अब्दुन्नजू ने बादशाह से अर्ज की, ठीक है। अब देखिए उनके अल्फाज देखिए, ये लिखने वाले ने ये बादशाह लिखा है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, ए नबूकदनजर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। उन्होंने बादशाह भी नहीं कहा उसे। जब ये बात बादशाह के मुंह से निकली है तो उन्होंने कहा, ए नबूकदनजर, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ए बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब किया है, खड़ा किया है, सजदा नहीं करेंगे। वाओ! वो कहते हैं कि बादशाह हमारा खुदा हमें आग की भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है, लेकिन अगर वो ना भी बचाए हमें, तो फिर भी हम तेरे आगे, तेरी मूर्ति के आगे, तेरे खुदाओं के आगे हम सिजदा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखें मेरे अजीज़ों, सदरक, मीशक और अब्दुन्नजू ने अपनी जॉब की परवाह नहीं की है। हालांकि पिछले ही बाब में हमने देखा कि बादशाह ने इन्हें ऊंचे ओहदे पर ऊंची पदवी दी थी, लेकिन इन्होंने अपनी जॉब को सामने नहीं रखा और उन्होंने इसकी कुछ परवाह नहीं की कि हमें ये जॉब से हटा देगा। और आज हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब की वजह से फिर जाते हैं ईमान से।
सिर्फ पेट की खातर। वो सोचते हैं यार, अगर वो सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं, समझ जाते हैं खुदा की बातों को, लेकिन सिर्फ अपने पेट की खातर, रुपए पैसे की खातर वो चाहते हैं चलो यार अब क्या करना है, लोग जो समझता है समझे, जो नहीं समझता ना समझे। तो वो क्या करते हैं, सच्ची तालीम देने से डरते हैं। मैं सच आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच्ची तालीम देने से डरते हैं। वो कहते हैं वो किसी को क्या तंग करना है, जो कर रहा है करने दो उसे। लेकिन मेरे अजीजों, वो चोरी खाने वाले मजनू हैं, वो खुदा के खादम नहीं है, क्योंकि ये हैं खुदा के खादम। अगर खुदा के खादमों को देखना है, पौलुस रसूल को देखें, पतरस को देखें, इनको देखें, जिन्होंने अपनी जान तक की भी बाजी लगाई, उन्होंने अपनी जॉब को कुर्बान किया। उसने कहा, इवन उसको बादशाह भी नहीं कह रहे, कहते हैं नबूकदनेस्सर, हम इस बात में तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं। तो बादशाह जो है इस बात से बहुत गुस्से में आ जाता है, बल्कि उन्होंने अपनी जान तक निछावर करने के लिए कह दिया कि बादशाह, अगर हमारा खुदा हमें ना भी बचाए आग की जलती भट्टी से, तो फिर भी हम तेरे आगे सिजदा नहीं करेंगे। पता है ये बात उन्होंने कहाँ से सीखी थी कि खुदा हमें आग की जलती भट्टी में से भी निकाल लेगा? याद है यसाया 43, उसकी जब पहली 3 आयत आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या हमने सीखा था कि वो हमें आग से भी निकाल लेगा। आग क्या करेगी कि हमें जलाएगी नहीं। पानी पर अगर हम चलेंगे तो पानी हमें डुबोएगा नहीं। ये ईमान है। आपने देखा पतरस का ईमान, वो भी जब यीशु मसीह ने कहा कि तू पानी पर चलकर मेरे पास आ, तो वो पानी पर चलने लगा। और यहां पर इनका ईमान इतना है, वो कहते हैं कि अगर हम आग में भी जाएंगे तो आग भी हमें जला नहीं पाएगी। अगर हम जल भी जाएं आग के अंदर तो भी हम तेरे आगे सिजदा नहीं करेंगे। वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने ये हुक्म जारी किया कि अब जो आग की भट्टी की आंच है उसको 7 गुना ज्यादा कर दिया जाए। वो इनको बड़ी कड़ी सजा देना चाहता था। और फिर हम क्या देखते हैं कि उन्होंने चंद अपने जवानों को जो उसकी आर्मी में, उसके ऑफिशियल्स में पावरफुल थे, उनको कहा कि इनको बांध कर आग की जलती भट्टी में डाल दो। और मेरे अजीजों, आग की अब पहले वो भट्टी आम मामूल के मुताबिक जलती थी, लेकिन अब उन्होंने इतना उसको प्रेशर दे दिया है, इतना उसको ईंधन दे दिया है कि उसकी जो तपश है वो 7 गुना ज्यादा हो गई है। और खुदा के कलाम में लिखा है, बल्कि हम इस हवाले को पढ़ते हैं 19वीं आयत से, मैं पढ़ता हूं, नहीं 21वीं आयत से। तब ये मर्द अपने जेर जामों, कमीजों और अमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं ना, ऐसे ही इन्हीं कपड़ों के अंदर वो जो थे उनको बांधा गया और आग की भट्टी में डाल दिया गया। बस चूंकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच नहायत तेज थी, इसलिए सदरक और मीसक और अब्दुन्नजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। आग की जो तपश इतनी ज्यादा थी कि जिन पहलवानों ने उसे उठाकर आग में फेंकने लगे, जब वो आग के करीब आए तो वो झुलस गए और वो मर गए। और इनको उन्होंने क्या कर दिया, आग के अंदर झोंक दिया। और 23वीं आयत में लिखा है, और ये 3 मर्द यानी सिदरक और मिसक और अब्दुन्नजू बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। आग की भट्टी में ये चले गए हैं। तब नबूकदनेस्सर बादशाह हैरान होकर जल्दी से उठा और अरकाने दौलत से अपने मुलाजमों से कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को आग में नहीं डाला था? और हमें तो 4 लोग नजर आ रहे हैं आग के अंदर, और वो भी खुले
پھرتے, وہ تو ہم نے باندھ کر ڈالا تھا, لیکن یہ کھلے پھرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور میرے عزیزو, کیا ہوا کہ وہاں پر خدا کے بیٹے کا ظہور ہو گیا. یہاں پر لکھا ہے, سنیے گا ذرا. انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ تو سچ کہتا ہے. 25ویں آیت, بادشاہ نے کہا دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا, اور چوتھے کی صورت الہ زادے کی سی ہے. الہ زادہ یعنی سن آف گاڈ کی ہے, خدا کے بیٹے کی سی ہے چوتھے کی صورت. تو میرے عزیزو, خدا کا دہنا ہاتھ جو ہے وہ بچاتا ہے. یہاں پر جب مفکرین اس بات کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون تھا, کون خدا کا بیٹا تھا, تو وہ سب اس بات پر ایگری ہوتے ہیں کہ یسوع مسیح انہیں بچانے کے لیے آیا تھا آگ کی بھٹی میں بھی. اور اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے بھی میں آپ کو پچھلی جب ہم اسٹڈیز لیتے رہے ہیں, تو جب خدا نے ہاجرہ سے بات کی تو ساتھ کون تھا؟ یسوع مسیح اس سے بات کر رہا تھا. خدا نے جب ابراہام سے اور سارہ سے بات کی, یسوع مسیح ان سے بات کر رہا تھا. پھر اس کے بعد ہم آگے آگے جیسے جیسے بڑھتے ہیں, ہم جب خدا یعقوب سے فرشتے کی صورت میں کشتی کر رہا تھا تو وہ بھی یسوع مسیح تھا. اور اب یہاں پر بھی جو آگ کی بھٹی میں انہیں بچانے کے لیے آیا ہے وہ یسوع مسیح ہے. اس کی صورت الہ زادے کی سی, خدا کے بیٹے کی سی تھی اس کی صورت. اور پھر کیا ہوتا ہے, ہم 26ویں آیت میں پڑھتے ہیں. تب نبوکدنضر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازے پر آ کر کہا, اے سدرک اور میثک اور عبدالنجو, خدا تعالیٰ کے بندو, باہر نکل آؤ اور ادھر آؤ. پس سدرک اور میثک اور عبدالنجو آگ سے نکل آئے. یہ جو سین آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں, ایسے ہی یہ باہر نکل آئے. تب ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور بادشاہ کے مشیروں نے فراہم ہو کر ان شخصوں پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ اثر نہیں کیا اور ان کے سر کا بال بھی جلایا نہ گیا. سوچئے ذرا, سر کے بال اتنے نازک ہوتے ہیں, آگ ایسے چھو بھی جائے تو وہ جل جاتے ہیں, لیکن سر کے بال بھی ان کے نہیں جلے, اور ان کے کپڑوں کو بھی کچھ فرق نہ پڑا, اور نہ ان سے آگ میں جلنے کی بو آتی تھی. واو! تو ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے میرے عزیزوں, اور وہ ہمیں آگ سے, پانی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. وہ کہتا ہے, جو وہ کہتا ہے وہی اس کا مطلب ہے. جب وہ کہتا ہے نا کہ تیرے ایک سائڈ پہ 1000 گر جائیں گے اور دہنے ہاتھ کی طرف 10,000 اور کوئی آفت تیرے قریب نہیں آئے گی, تو جب ہمارا ایمان مضبوط ہے تو واقعی ہم محفوظ رہیں گے. اور صرف ہم یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیشہ محفوظ ہی رہیں گے, اگر ہم آگ میں چلے بھی جائیں, اگر کسی مصیبت میں پھنس بھی جائیں, تو بھی خداوند ہمارا وہاں سے نکال لاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, خدا نے کبھی بھی یہ نہیں ہم سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں کبھی مصیبت میں پڑنے نہیں دوں گا, بلکہ وہ یہ ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم مصیبت میں پڑ بھی جاؤ گے تو میں تمہیں وہاں سے بھی نکال لاؤں گا. اس لیے اپنی مصیبتوں سے, اپنی آزمائشوں سے مت گھبرائیے. خدا ہمیں بچائے گا, ضرور بچائے گا, اور اگر وہ ہمیں مصیبت میں جانے دے گا بھی نا تو بھی نو وریز. اگر ہم مصیبت میں آ بھی گئے ہیں تو نو وریز, وہ ہمیں وہاں سے نکالے گا, اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں مصیبت میں سے نکالوں گا. یہ خداوند کا وعدہ ہے ہمارے لیے. تو میرے عزیزو, ہمیں خداوند کے وعدوں میں سیریس ہونے کی ضرورت ہے. اور اس بات میں جو ہم سب سے زیادہ سیکھتے ہیں
وہ یہ ہے آج کے لیسن کے اندر کہ مورتی پوجا مت کریں، نہ کریں۔ آپ کے لیے سب سے بڑا پھندا مورتی پوجا کا ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جیسے نبوکت نظر پرائیڈ میں آ گیا تھا، اسی طرح جو ہے وہ انسان بھی پرائیڈ میں آ کر مورتی پوجا کرتا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ نبوکت نظر نے آخر میں انہیں کیا پیغام دیا۔ نبوکت نظر کیا کہتا ہے 28ویں آیت میں؟ پس نبوکت نظر نے پکار کر کہا، سدرک اور میسک اور عبدالنجو کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی، جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبودوں کی عبادت اور بندگی نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ ان کا خدا، اسرائیلیوں کا خدا مبارک ہو۔ اب اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے، اس نے اتنے بڑے میریکل کو دیکھا ہے، اس نے ایون خدا کے بیٹے کو دیکھا ہے آگ میں چلتا پھرتا ان کے ساتھ، اور اب اس کی عقل ٹھکانے آئی ہے۔ اور بادشاہ بھی اگر پگھل گیا ہے تو میرے عزیزو، آج کیا چیز ہے، کیا ایسی سختی ہمارے دلوں میں آ گئی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے اور ہم بت پرستی کو کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا نے کہا ہے کہ تم میرے حضور کوئی تراشی ہوئی مورت یا صورت نہ بنانا، نہ ان کی کوئی مورت بنانا، نہ ان کی کوئی صورت بنانا۔ صورت مطلب تصویر۔ پڑھیے اس بات کو، خدا نے منع کیا ہے، کہتا ہے چاہے وہ آسمانیوں میں سے کسی کی ہو یا زمینیوں میں سے کسی کی ہو یا زمین کے نیچے پاتال میں سے کسی کی ہو یا پانی کے اندر کسی کی صورت ہو۔ خداوند کہتا ہے کہ تم میرے حضور ایسا مت کرنا۔ آپ خروج 20 باب کی پہلی 5 آیتوں میں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو پلیز ان باتوں کو آپ غور، یہ میں آپ کے فائدے کے لیے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، اس سے اوفینڈڈ مت ہوں۔ یہ خداوند کا کلام ہے اور وہ سچ بولتا ہے، نہ بنائیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ بھی کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر بھی جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ مورتوں کے آگے، تصویروں کے آگے جھک جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ایسا مت کریں، خداوند کو ایسا پسند نہیں ہے۔ وہ غیور خداوند ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ خدا کا مجسمہ بنائیں، آپ یسوع مسیح کا مجسمہ بنائیں، آپ کسی انسان کا مجسمہ۔ خدا کا تو آپ انسانوں کا بھی مجسمہ آپ نے بنا دیا ہے، آپ نے سینٹس کا بھی مجسمہ بنا دیا ہے۔ کتنی سختی ہمارے دلوں میں آ گئی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج اگر آپ خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو اپنے کانوں کو بھاری مت کریں، سیریسلی لیں، کیونکہ ساری پوری بائبل پڑھ کے دیکھ لیں، خدا کو جس چیز سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ یہی بات ہے، مورتی پوجا، بت پرستی سے خداوند کو سب سے زیادہ نفرت ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ کا خدا زندہ خدا ہے۔ ہم اب ایسٹر تو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، ہم بڑے پیس اوور کو، پیسیائنن کو مناتے ہیں، ہم پاسخہ مناتے ہیں کہ یسوع زندہ ہو گیا ہے، توتی سیستی زندہ ہو گیا ہے، سچ مچ زندہ ہو گیا ہے۔ لیکن جب زندہ ہو گیا ہے تو پھر اسے کیوں بتوں میں ڈھونڈتے ہو، کیوں تصویروں میں ڈھونڈتے ہو اسے؟ وہ زندہ ہے اور وہ ہمارے دلوں کے اندر رہتا ہے، وہ کسی بت کے اندر نہیں ہے، وہ آپ کے دل کے اندر ہے۔ یار آپ سے اچھا تو وہ بابا بلے شاہ ہے، وہ کہتا ہے کہ رب دلوں میں رہتا ہے۔ سوچو، اور آپ مسیحی ہو اور پھر بھی آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے دل کے اندر ہے۔ اپنے آپ کے اندر سے ڈھونڈو اس کو۔ اگر وہ آپ کے اندر نہیں ہے تو وہ ایک بت کے اندر کیسے ہو سکتا ہے، جس کی تصویر، جس کے نقوش آپ نے خود بنائے ہیں، انسان کی ہاتھ کی کاراگری ہے وہ بت، اور آپ اسے خدا بنا لیتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم رومیو پہلے باب کی 23ویں آیت کو ضرور پڑھیں۔ سنیے،
وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بیوقوف بن گئے۔ ایسے لوگ جو بتوں کو بنانے دیتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سنیے، وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بیوقوف بن گئے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سیانے ہیں، شانے ہیں ہم، لیکن 23ویں آیت میں دیکھیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپاؤں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ انہوں نے انسانوں کی شکلیں، یہ جو آپ یسوع مسیح کی تصویر بناتے ہیں، وہ کسی انسان کی، کسی ایکٹر کی تصویر ہے جس کو آپ چومتے ہیں، پوجتے ہیں۔ اور خداوند اس بات کے لیے ہمیں منع کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آج کا جو پورا لیسن تھا وہ یہی تھا کہ سچے خدا کی ہم نے عبادت کرنی ہے اور غیر معبودوں کی پوجا نہیں کرنی۔ اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت یا صورت نہیں بنا لینی۔ اسی لیے تو اسرائیلیوں کو جو ہے وہ اسی لیے وہ رہ گئے تھے، اسی لیے وہ اس وعدے کی سرزمین میں جا نہیں سکے تھے، کیونکہ انہوں نے بت پرستی کی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ خدا نے ان کو کتنی بڑی سزا دی، زمین کے اندر وہ غرق کر دیے گئے۔ اور حالانکہ وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے جو بنایا ہے وہ الوہیم ہے، وہ خدا ہی ہے جو ہمیں مصر سے نکال کر لے کر آیا ہے، تو کیا خدا نے اس کو قبول کیا؟ نہیں کیا۔ اور اسی طرح آج بھی وہ ایسی باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ اور بلکہ میں ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو نبوکت نظر کی کہانی ہے، نبوکت نظر کا جو مجسمہ ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔ اسی لیے نبوکت نظر کی کتاب ایک پاورفل کتاب ہے۔ آج بھی اس کا لیسن ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں متی 24 باب کی 15 آیت، تو میرے عزیزو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی مخالف مسیح کا دور چل رہا ہے، اور آپ یہ جان لیجئے کہ بہت جلد مخالف مسیح اپنا روپ دکھائے گا۔ وہ لوگوں سے پہلے تو وہ مسیحا بن کر آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ جھوٹا ہوگا۔ مسیحا بن کر آئے گا، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں کہے گا، اور بعد میں جیسی حکومت لوگ اس کو ماننا شروع کر دیں گے کہ ہاں یہی مسیحا ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ میں خدا بھی ہوں، اور وہ اپنا مجسمہ پھر سے بنائے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ اس کی عبادت کرو۔ یہی طریقہ کار جو نبوکت نظر نے کیا، وہ یہی مخالف مسیح بھی سیم طریقہ وہ یہی اپنانے والا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں 24 کی، ہم 15 آیت کو پڑھتے ہیں۔ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہوں وہ اپنا گھر کا اسباب لینے کو یعنی مال لینے کو نیچے نہ اتریں، اور جو کھیت میں ہوں وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے۔ مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں، پس دعا کرو کہ تم کو جھاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر، خدا کے نیک بندوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ تو یہ ٹائم کس لیے یسوع مسیح بتا رہا ہے ہمیں؟ اسی دن کے لیے، اور کہتا ہے جس کا ذکر دانیل کی کتاب میں ہوا۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیے کہ یہ جو کہانی آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کہانی دوبارہ سے ریپیٹ کی جانے والی ہے، دوبارہ سے۔ اور یہ نبوکت نظر کا جو مجسمہ ہے، اس کا جو مورتی ہے، یہ سمجھیں کہ مخالف مسیح جو آنے والا ہے اس دور کے اندر، یہ اس کا ایک بہت بڑا نشان ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اس مورتی پوجا
سے بچانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم مکاشفہ 13 کی 15 بھی پڑھیں، بلکہ میں آپ کے لیے اس کو 12 سے پڑھتا ہوں۔ اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا، اس کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار بھی دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ تو یہاں پر یہ حیوان نبوکت نظر کیا کر رہا ہے؟ یہ بھی کہتا ہے کہ جو میرے معبودوں کی پوجا نہ کرے، جو اس مورتی کے آگے سجدہ نہ کرے، اس کو ہلاک کرو۔ تو آخری والا بھی مخالف مسیح یہی بات کو دہرا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس بات سے اب الرٹ ہو جانا چاہیے، اور جو کچھ پیچھے ہو گیا ہے اس کو چھوڑ دیں، سچ مچ ہمبل ہو جائیں اور صرف خدا کی عبادت کریں۔ درمیانی یسوع مسیح ہے، کوئی دوسرا درمیانی نہیں ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے آپ خدا باپ سے دعا مانگیں تو جو کچھ آپ مانگیں گے وہ آپ کو دے گا۔ اور میرے عزیزوں، آپ یہ دیکھ لیں کہ دانییل نے جب یہ بات بتائی ہے نبوکت نظر کو، تو نبوکت نظر پہلے ہمبل ہوا، لیکن پھر اس نے ٹھوکر کھائی، اور اب صدرک، میثق اور عبدالنجو نے اس کے ایمان کو پختہ کیا، پکا کیا، اور دیکھیں کہ وہ آخر میں کیا قانون بناتا ہے۔ 29ویں آیت کو دیکھتے ہیں 3 باب کی۔ تو اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں، نبوکت نظر کہتا ہے کہ اب میں فرمان جاری کرتا ہوں، میں لو پاس کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہل لغت صدرک اور میثق اور عبدالنجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور ان کے گھر مزبلہ ہو جائیں، کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے۔ اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے، وہ سمجھ گیا ہے۔ پہلے اس نے کیا کہا تھا کہ جو میری گستاخی کرے گا اس کو سزائے موت ملے گی، لیکن اب وہ کہتا ہے نہیں، میں کیا چیز ہوں، جو خدا تعالیٰ کی گستاخی کرے گا اس کو سزائے موت ہوگی، وہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا اور اس کا گھر جلایا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر نبوکت نظر جو ہے وہ توہین خدا کا قانون بناتا ہے، اپنا نہیں، توہین خدا کا، کہ اس کی جو توہین کرے گا، اور کس کے خدا کی؟ صدرک، میثق اور عبدالنجو کے خدا کی جو توہین کرے گا، اس کی بات، اس کو اگر کچھ برا بلا کہے گا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمبل کر لیتا ہے، اور پھر بادشاہ نے صدرک اور میثق عبدالنجو کو صوبہ بابل میں پھر سے سرفراز کیا، اور زیادہ سرفراز کیا۔ تو میرے عزیزو، آپ مت ڈریں، دلیر ہو جائیں، خداوند آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا بادشاہ ہے، اور وہ آپ کو ہر مشکل سے بچا لے گا، ہر آزمائش سے وہ آپ کو نکال لے گا۔ آپ جا تو سکتے ہیں کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں پھنس تو سکتے ہیں، لیکن خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو وہاں سے نکال لے گا، آپ بلیس ہو جائیں گے۔ اسی لیے کسی سے مت ڈریں، کسی سے مت ڈریں۔ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے ان سے مت ڈرو جو جسم کو قتل کر سکتے ہیں اور روح کو نہیں، بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے، اور وہ ہمارا خدا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، انسان کا مت ڈر رکھیں، خدا کا ڈر رکھیں، اس کی عزت کریں، اس کے آگے جھکیں، اس کے سامنے کہیں ہیئر آئی ایم لارڈ،
खुदावंद मैं हाजिर हूँ, उसके आगे कहें खुदावंद मैं हाजिर हूँ, उससे कहें खुदावंद मैं हाजिर हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तेरा खादिम हूँ, तू मुझे इस्तेमाल कर। और किसी बुत के आगे, किसी मूर्ति के आगे, किसी तस्वीर के आगे ना झुकें, तो फिर देखिए आपका मुकाम कैसा खुदा बुलंद करता है। लोग सलूट मारेंगे आपको, जैसे सिदरक मिसक और अब्दुन्नजू को बादशाह ने सलूट मारा। जिस तरह दानियल के सामने वो झुक गया और कहा कि दानियल का खुदा मुबारक हो, इसी तरह लोग आपकी इज्जत करेंगे। खुदा, क्योंकि खुदा आपके साथ है, जब वो इज्जत देगा तो इंसान की क्या मजाल है कि वो आपको इज्जत ना दे। क्योंकि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूं, आप हम्बल हो जाएं। और अगर आज हम्बल ना हुए और फिर भी मूर्ति पूजा को, तस्वीरों को चूमते चाटते रहे, तो खुदा आपसे पूछेगा। तो अच्छा है कि आज हम समझ जाएं, ये नबूकतनजर बादशाह समझ गया है। आज किसी मजहब को, डिनोमिनेशन को सामने मत रखें, उन्होंने आपको नहीं बचाना, खुदा ने बचाना है। और वो आपको ब्लेस करेगा, हमेशा की जिंदगी आपकी होगी, नया यरूशलेम आपका होगा और खुदा आपको इज्जत देगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।